آپ لوگوں کی حکومت کے گرد ہر طرف سے لگتا نہیں آپ کو گھیرا تنگی ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، پھر ایک اگریسو قسم کی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ڈپلومیسی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ امریکہ کے کانگریس مین تنقید کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں۔ اب کانگریس مین بریٹ شرمن انہوں نے تو باقاعدہ طور پر سیکرٹری خارجہ اینٹی بلنکن کو کہا ہے کہ معاملہ حکومت پاکستان کے ساتھ اٹھایا جائے کہ کیسے تحریک انصاف کے خلاف کیسز، گرفتاریاں، پیمرا کی پابندیاں، یہ سب کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں شاہ زیب، امریکہ میں پچھلے 4 مہینے کے اندر، یہ چوتھا مہینہ ہے، 146 شوٹنگیں واقعات ہوئے ہیں سکولز کے اندر۔ 146 ہمارے یہاں پہ دہشت گردی میں اتنے لوگ جو ہے شہید نہیں ہوئے جتنی امریکہ میں بچے سکولوں میں جو ہے مر گئے ہیں۔ کیا کیا ہے امریکہ نے اس کے لیے؟ کیا ان لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں ہے وہاں پہ سکولوں میں جو مر رہے ہیں؟ کیا ان کے یہ جو ریپرزینٹیٹو ہیں، جو لابیسٹ فرمز کے کہنے پہ جو بیان دے رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور گن لابی جو سب سے بڑی ریچسٹ لابی ہے وہاں پہ، اس کے کہنے کے اوپر جو یہ قتل عام جو ہے اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ پاکستان کو بعد میں دیکھیں، پہلے اپنا گھر تو درست کریں۔ صاحب وہ سپر پاور ہیں، پہلے اپنا گھر درست کریں۔ صاحب وہ سپر پاور ہیں، آپ انہیں کہہ دیں وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، مگر ان کی بات میں وزن ہے جب وہ ہمیں کہیں ہاؤس ان آرڈر کریں۔ تحریک انصاف 1 سال پہلے کہتی تھی امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، آج اسی امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ تو لگتا ہے کہ وہ ان کے یہ جو عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے ان کے سپانسرڈ لوگ ہیں۔ یہ ان کی ایکسٹینشن ہے جو ملک کے اندر جو ہے ان کا ایجنڈا جو ہے پورا کر رہی ہے، پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ یہ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ تو پھر اسی طرح ہو گیا کہ جن لابیز کے متعلق ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں پچھلے 25-30 سال سے اور ان کے پاکستان میں ایجنٹ ہیں، تو یہ ساری ایک سموک سکرین تھی کہ جی اس نے ڈونلڈ لو نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، یہ سازش تھی، بیرونی سازش تھی، امپورٹڈ سازش تھی۔ پرسوں بھی اسمبلی کے اندر یہی نعرے لگ رہے تھے، امپورٹڈ سازش تھی۔ میرا خیال ہے کہ جو نعرے لگا رہے تھے علامہ اقبال صاحب کے پوتے تھے جو یہ نعرے لگا رہے ہیں، ان تک ابھی اطلاع نہیں پہنچی تھی، اب وہ امپورٹڈ نہیں ہے، اب ایکسپورٹڈ ہو گئی ہوئی ہے سازش۔ تو یہ تماشا ہی لگا ہوا ہے نا۔ مگر موثر آواز جب اٹھ رہی ہے تو آپ کی حکومت پر دباؤ تو پڑے گا نا۔ اگر مغربی ممالک سے آواز اٹھ رہی ہے تو آپ کی حکومت میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف سے کارنر ہی ہو رہی ہے نا۔ نہ ملک کے اندر آپ سے معاملات سمجھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کا الگ پریشر ہے، اور تحریک انصاف ایک موثر طریقے سے اپنے لیے لابنگ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے۔ نہیں، میری بات سنیں، الٹیمیٹلی لابنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، اور دباؤ کی بات جو ہے، ہم نے دباؤ لیا ہوا ہے ایٹم بم چلانے کے اوپر۔ ہم نے جو ہے ایکسپلوژن کیے تھے، نیوکلیئر ایکسپلوژن کیے تھے، ہم نے دباؤ لیا ہوا ہے، بہت دباؤ لیا ہوا ہے، ہم اور بھی دباؤ لے سکتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ امریکنز مسٹ پٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر فرسٹ، اور اس کے بعد ہمیں لیکچر دیں۔ ان کو فلسطینی نظر نہیں آتے، انہیں مسجد اقصی میں جو کچھ ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا، جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، ان کو پاکستان میں نظر آتا ہے۔ پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے، ایک ایٹمی قوت ہے جو ان کو کھٹک رہی ہے، اور وہ عمران خان کے ذریعے ہمیں ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ جب پہلے آوازیں اٹھتی تھی تحریک انصاف کے دور میں تو وہ بھی کہتے تھے کہ بیرونی سازش ہے، یہ اس قسم کی باتیں، اب آپ لوگ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور میں بھی تنظیمیں آواز اٹھاتی تھی، بین الاقوامی تحریک انصاف بھی باتیں کرتی تھی۔ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ عمران خان ایک امپورٹڈ آئٹم ہے جس کے اوپر ڈیوٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ مگر ایسا پھر صورتحال تو اب یہاں تک آ گئی ہے نا کہ جتنے بھی بڑے بڑے کیسز کی بات ہوتی تھی، بڑی بڑی کرپشن کی بات ہوتی تھی، مگر بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا نکاح عدت میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یعنی کہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا نا ان کے خلاف، اب بات یہاں تک آ گئی ہے۔ دیکھیں، ابھی 8/4 کو یہ 4-5 دن پہلے جو ہے وہ مولانا جو ہے انہوں نے پھر بیان دیا ہے کہ عدت میں نکاح کرانے کا یہ مجھے آرگومنٹ دیا گیا تھا کہ 1 تاریخ کو جو ہے 1 جنوری کو، جو بھی 2018 تھی یا 19 تھی، اگر میرا نکاح جو ہے یہ موجودہ ان کی جو بیگم ہے ان کے ساتھ نہ ہوا تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا، اس لیے میں نے عدت کے دوران نکاح کیا۔ آپ دیکھیں، مجھے آپ بتائیں، شاہ زیب کے ایک شخص جو ہے عدت کے دوران نکاح کرے صرف اس لیے کہ اس کو یہ کشف ہوا ہے یا اس کو یہ الہام ہوا ہے کہ 1 جنوری تک اگر یہ میرا اس خاتون کے ساتھ نکاح نہ ہوا تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا۔ آپ چاہتے ہیں ان لوگوں وہ پاکستان کا دوبارہ وزیر اعظم بنے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم مذاکرات کریں،
اس کے ساتھ پاکستان کے مسائل سیٹل کرے. مجھے تو ان لوگوں کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جن لوگوں نے اس کو سپانسر کیا, جو اس کے سلیکٹر تھے, جن لوگوں نے, وہ کلپریٹ ہیں آج بھی اس ملک کے جو ہے, ملک جو دکھ پہنچا ہے یا ظلم ہوا ہے یا جو نقصان ہوا ہے اس ملک کا, وہ برابر کے شریک ہیں عمران خان کے اندر, کیونکہ عمران خان کے وہ سپانسر تھے. وہ لوگ جو ہیں وہ بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے جو 2011-12 سے اس کو سپانسر کرنے لگے ہوتے. اصلیت اس بندے کی یہ ہے ذاتی معاملہ ہے نا عدت کے اندر نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ ڈیٹ ہے کہ اس کے وزیر اعظم بننے کی.